ہر کہانی صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں روح تک اتر جاتی ہیں۔ آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی ہی کہانی ہے جہاں عشق بھی تھا اور ایک ایسا راز بھی جو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہ گیا۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، کہانی آپ کو ایک عجیب سی دنیا میں لے جانے والی ہے۔ راستے پر آہستہ سے چلتے ہوئے جیسے ہی مزار کا گنبد نظر آنے لگا، میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ مزار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں اس کی مرکزی عمارت، جس میں کسی بزرگ کی قبر شریف تھی، وہ تو مختصر تھی مگر اس کا احاطہ بہت بڑا تھا، جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کچھ حصہ بالکل کچا بھی تھا، جہاں کچھ خستہ حال قبریں موجود تھیں جو نہ جانے کن کی تھیں۔ کچھ حصے پر جا بجا پرانے برگد، پیپل اور نہ جانے کون کون سے قدیم درخت تھے۔ مزار شریف ہمارے علاقے کے لوگوں کے مطابق کسی بہت بڑے بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر صبح سے رات تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بے اولاد جوڑے اولاد کی منتیں مانگنے آتے، منت جو کہ اکثر پوری ہو جاتی تو چڑھاوے چڑھانے والوں کا رش رہتا۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی منت مانگتا تو شادی ہونے پر باقاعدہ عروسی لباس میں دلہن منت پوری کرنے آتی تھی۔ مگر مزار اپنی جس خصوصیت کی وجہ سے بے حد مشہور تھا وہ اسیب زدہ لوگوں کا علاج تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے اسیب زدہ بیٹیوں کا علاج کروانے مزار آتے اور یہیں پر بس جاتے اور پھر اپنے مکمل صحت مند مریضوں کو لے کر واپس جاتے۔ مزار کے احاطے میں میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے نوجوان اسیب زدہ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح مسلسل کلا بازیاں کھاتے دیکھا جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری والدہ کے بقول صاحب مزار اسیب زدہ کے اوپر چڑھی بدروح کو اس طرح سزائے دیتے کہ وہ بیمار کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ کبھی شدید تڑپتی دھوپ پہ ننگے پاؤں الٹا یعنی پاؤں اوپر کر کے ہاتھوں کے بل لڑکے لڑکیاں اس طرح تیزی سے چلتے تھے کہ کوئی کرتب دکھانے والا ہو۔ ان کے ساتھ آنے والے شدید پریشان چہرے ایک طرف بیٹھے یہ تماشا دیکھتے۔ ہم یعنی میں اور میرے کچھ دوست اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ ہمارے لیے اس منظر میں بے حد کشش ہوتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی نوجوان اسیب زدہ لڑکا یا لڑکی مسلسل یہ کہہ کر تکرار کرتا سنائی دیتا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گی۔ میرے والد صاحب ان باتوں کے بے حد خلاف تھے۔ مزاروں پر جانے، منتیں مانگنے، چڑھاوے چڑھانوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ اسیب کو بھی بالکل نہیں مانتے تھے، کہتے یہ سب ذہنی بیماریوں کی قسمیں ہیں۔ انہیں یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں یا میری امی کبھی مزار پر جائیں۔ مگر مزار میرے کالج کے بالکل راستے میں پڑتا تھا۔ کالج آتے جاتے اس احاطے پر نظر پڑنا لازمی بات تھی، اور احاطے میں اسیب زدہ نوجوانوں کی ایسی حرکتیں جو کہ بڑا کرتب بعد میں مشکل سے کر پائے میں میری دلچسپی فطری سی بات تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں جب کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس پر میری نظر پڑی۔ وہ مزار کے باہر احاطے سے ہٹ کر جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل جوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھی۔ چہرے کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر جتنا حصہ نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی بالکل ذہن سے نکل گئی۔ مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اسی طرح مزار کے احاطے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس مرتبہ اس کا چہرہ پورا کھلا تھا۔ اوہ میرے خدا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ کالج سے واپسی پر مزار کے قریب آتے ہوئے میری دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ کاش وہ نظر آ جائے۔ میں نے دل سے دعا کی، مگر اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ احاطہ تقریباً خالی تھا۔ کا دکا موالی ٹائپ لوگ اینٹوں کے فرش پر دراز تھے، مگر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی۔
کچھ دیر میری نظریں اس کو تلاش کرتی رہیں، پھر میں گھر چلا آیا۔ دوسرے دن کالج کی چھٹی تھی۔ تیسرے دن جب میں کالج جا رہا تھا تو مزار کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ احاطہ بالکل خالی تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، تو کیا وہ لڑکی اپنے مریض کے ساتھ آئی تھی اور اب واپس چلی گئی؟ میں نے سوچا۔ مجھ پر اداسی چھا گئی۔ اس دن میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے ہلکی سی امید پر مزار کے احاطے میں جھانکا اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ سامنے کھڑی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلا ہوا تھا، اس کے بال چوٹی سے نکل کر اس کے حسین چہرے پر بکھر رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں یہ تک بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اس قدر اداس۔ شاید یہ جس کے ساتھ آئی ہے وہ بہت بیمار ہے، میں نے سوچا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، لوگ دور دور سے اپنے مریضوں کو لے کر اس مزار پر آتے تھے۔ جن کے لیے روز آنا جانا ممکن نہیں ہوتا تھا وہ یہیں رہتے۔ مزار کے وقت میدان میں بے شمار چارپائیاں موجود تھیں جن پر عام طور پر ایسے لوگ راتوں کو جیسا تیسا گزارا کرتے اور دن پر مزار پر گزارتے۔ مزار پر روز لگنے والے لنگر کی وجہ سے کھانے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکی شاید کسی دور کے شہر سے یہاں آئی تھی، اس لیے 3-4 روز سے یہیں مقیم تھی۔ چند لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لیں۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے زیادہ تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ لڑکی، مجھے لگنے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہونے لگا، مگر قسمت سے ایسی بارش ہونے لگی کہ کالج بند ہو گیا۔ میں تو شدید بارش میں بھی گھر سے نکل رہا تھا، مگر میرے کم بخت دوست نے فون کر کے کالج بند ہونے کی اطلاع دے دی۔ فون اٹینڈ بھی میرے والد صاحب نے کیا، تو اس وقت تو گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا برا حال تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے، میں کبھی اس سے نہ مل سکوں، بات تک نہ کر سکوں۔ میرا دل ڈوبنے لگتا۔ نہیں نہیں، کچھ بھی ہو، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کا پتہ ہو سکے تو فون نمبر لینا ہے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا۔ شام تک میرا صبر جواب دے گیا اور میں دھیرے دھیرے قدم رکھتے گھر سے نکل آیا۔ صبح سے چلتی تیز بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہوائیں اور سرد موسم کی وجہ سے سڑکیں سنسان تھیں۔ میں نے تیز قدم اٹھائے اور مزار کے قریب پہنچ گیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بجلی چلی گئی تھی اور چند گنے چنے چراغ جل رہے تھے، ورنہ تو یہاں اتنا چراغا ہوتا تھا کہ رات بھی دن لگتی تھی۔ میں نے اندر جھانکا۔ کچی زمین بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سرخ اینٹوں کا فرش دور تک خالی پڑا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ امید کے طور پر میں مزار کے عقیب کی طرف گیا، جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والوں کے لیے چارپائیاں پڑی تھی۔ میدان بالکل خالی تھا، چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ آج تو کوئی مجاور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو گویا وہ چلی گئی، وہ واپس چلی گئی۔ نہ میں اس سے مل سکا، نہ بات کر سکا۔ رنج سے میرا برا حال تھا۔ مارے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جگی، چلو آج فاتحہ ہی پڑھ لوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا ورانڈا کھول کر میں مزار کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی کہ لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ فاتحہ پڑھ کر جب میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میری نظر اچانک اوپر پڑی، مزار کے بیچوں بیچ قبر کے بالکل اوپر چھت کے ساتھ، ہاں چھت کے ساتھ، وہ لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال زمین تک لٹک رہے تھے۔ وہ آنکھیں، ہاں وہی آنکھیں جو مجھے دیکھ کر اس دن چمک اٹھی تھیں، آج خون بہا رہی تھیں۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدروح کا چہرہ تھا۔
उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे, जैसे माफी मांग रही हो। मैं पागलों की तरह चीखता हुआ मजार से भागा। न जाने कैसे घर पहुंचा और बेहोश हो गया। घर वाले बताते हैं कि मुझे तेज बुखार चढ़ गया था और मैं बहकी बहकी बातें करता था। न जाने कितने दिन बाद जाकर मैं ठीक हो सका और फिर मैंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया। हाँ, मगर एक बात है, रास्ते से गुजरते हुए मैंने दोबारा कभी मज़ार की तरफ निगाह नहीं उठाई। जिसे मैं मोहब्बत समझा, शायद वो कुछ और था। आज तक समझ नहीं आया, वो लड़की थी या कोई साया। दिल भर आया, मगर सवाल अब भी वही है, आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी ने असर छोड़ा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।